آخرکار امریکی صدر جو بائیڈن نے دوبارہ الیکشن لڑنے کا ارادہ چھوڑ دیا ہے۔ کئی ہفتوں سے ان پر الیکشن سے دستبردار ہو جانے کا پریشر تھا اور ایسا بلا وجہ نہیں ہوا۔ جو بائیڈن 81 سال کے ہیں اور ان پر یہ کرٹیسزم کافی عرصے سے ہو رہا ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہیں اور صدارت کا منصب صحیح سے نہیں سنبھال سکتے، اور پچھلے کچھ ہفتوں کی ان کی پرفارمنس نے ان تحفظات کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ جون میں سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر بائیڈن کے درمیان سیاسی مباحثہ ہوا۔ اس مباحثے میں صدر بائیڈن کی باتیں بے ربط محسوس ہوئیں اور وہ اپنی بات صحیح طرح سے لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ بائیڈن کی اپنی سابقہ کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے بھی کہا کہ یہ بائیڈن کے لیے اچھا نہیں رہا، اور بعد میں بائیڈن نے خود بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے بحث میں غلطیاں کیں۔ اس واقعے کے بعد سے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر سے بھی یہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ جو بائیڈن کو صدارتی دور سے دستبردار ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بھی صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اس کے بعد بھی صدر بائیڈن سے غلطیاں ہوتی رہیں۔ انہوں نے یوکرینی صدر زیلنسکی کا تعارف کرواتے ہوئے انہیں صدر پوٹن کہہ دیا۔ یہ سب کے لیے تو عجیب تھا ہی، لیکن خاص طور پر صدر زیلنسکی کے لیے تھا جو وہاں تقریب میں موجود تھے، کیونکہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ اور اسی دن انہوں نے اپنی نائب صدر کملا ہیرس کو نائب صدر ٹرمپ بھی بلا دیا، اور آخر میں انہیں اپنی انتخابی مہم روکنی پڑی جب انہیں کرونا وائرس ہو گیا، اور اس سب کے بعد آخرکار انہوں نے سوشل میڈیا پر دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ڈیموکریٹک پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ اس اعلان کے بعد صدر بائیڈن نے اپنی نائب صدر کملا ہیرس کی بطور صدارتی امیدوار نامزدگی کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ امریکی صدارتی الیکشن میں اب 4 ماہ رہ گئے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کافی مشکل میں ہے کیونکہ انہیں 1 ماہ میں اپنا امیدوار سامنے لانا ہے۔ 19 اگست کو ڈیموکریٹک کنونشن ہوگا جس میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی ہوگی۔ صدر بائیڈن پہلے ہی اپنی جماعت کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے درکار ووٹ حاصل کر چکے تھے۔ اب اگر ڈیموکریٹک کنونشن میں یہ ووٹ کملا ہیرس کو مل جائیں تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے نامزدگی حاصل کر سکتی ہیں، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور نامزد ہو جائے۔ اگر کنونشن میں کسی بھی امیدوار کو 4000 ڈیلیگیٹس میں سے اکثریت نہیں ملتی تو دوسرا مرحلہ بھی ہو سکتا ہے۔ کملا ہیرس کی نامزدگی کی دوڑ میں شامل ہونے کی خبر سامنے آنے کے بعد سے کئی ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں نے ان کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ کئی ریپبلکن یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ بائیڈن اب صدارت کے منصب سے بھی مستعفی ہو جائیں، کیونکہ ان کے مطابق اب بائیڈن کی وہ ذہنی صلاحیت نہیں رہی۔